بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وسلم. تھوڑا آگے آگے پاس ہو جائے بند کر ذرا آواز ہو جائے گی 10 منٹ کی بات ہے پوچھ لو ہاں پنکھے تھوڑی بند پاور آگے تھوڑے پنکھے بند کر دو گے نا آواز سامنے بالکل ساتھ یہی دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. خالق کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سعادتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کا موقع عطا فرمایا. خالق ارض و سما کا یہ احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم ماہ رمضان کے اندر روزے بھی رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تراویحیں پڑھ رہے ہیں اور ماہ رمضان میں ہم سانس لے رہے ہیں, کیونکہ رمضان المبارک میں سانس لینا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں. تھوڑے ساتھ ہو جائیں گے, دوست کافی پیچھے آ رہے ہیں, ساتھ ہو جائیں گے, بس تھوڑی دیر کی بات ہے. ہاں ناراض بھی نہیں ہونا, ہو جائے. رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ اما نوالہ عز برہانہ خود ارشاد فرما رہا ہے اس کتاب کے اندر کہ جس کتاب کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کتاب لا ریب کے اندر رب کریم خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے. یعنی یہ صرف ہمارے لیے نہیں, یہ پچھلی قوموں کو بھی رب کریم نے یہ گفٹ عطا فرمایا روزوں کا. فرمایا کس لیے میں نے روزے تمہیں عطا کیے. یعنی اگر تم یہ سمجھ بیٹھو کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں, کیا ہی اچھا ہوتا ہم کھاتے پیتے رہتے جیسے باقی 11 ماہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہمارے لیے ایک برڈن ڈال دیا گیا کہ ایک مہینہ تم روزے رکھو, صبح سحری کرو, شام میں افطاری کرو, یہ نہ کھاؤ, وہ نہ کرو, ایسا نہ کرو, ویسا نہ کرو. تو یار یہ کیا ہمارے لیے غضب ہے. فرمایا غضب نہیں ہے, میں اللہ تمہارے لیے کریم ہوں, میں رحیم ہوں, میں تم پر غضب نہیں ڈھا سکتا, نہ ہی غضب ڈھانے کا کوئی پروگرام ہے. تو مولا یہ روزے کس لیے ہیں. فرمایا اس لیے ہیں لعلکم تتقون, اس لیے فرض کیے ہیں, اس لیے تمہیں کہا ہے روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. سبحان اللہ. تمہارے تقوی کی خاطر میں نے یہ روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور متقی ہونا کوئی عام دولت نہیں ہے, بہت بڑی دولت ہے. ہمارے ہاں جو امیر ترین بندہ ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس ایک اچھا ولا ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھا رہن سہن ہو, کھاتا پیتا ہو, بینک بیلنس اچھا ہو, اس کے پاس یو کے کینیڈا وغیرہ کے ویزے لگے ہوئے ہوں, ملٹیپل ویزے ہوں, نیشنلٹی باہر کی مل جائے, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کھاتا پیتا ہے, امیر ہے. لیکن اللہ کے نزدیک امیر کون ہے. فرمایا جو متقی ہے. سبحان اللہ. جو متقی ہے وہ امیر ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تمہیں تقوی کی دولت مل جائے. اور تقوی کی دولت ایسی دولت ہے کہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرمایا بے شک
اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بلند تر ہے. سبحان اللہ. یعنی تم سب میں حسب نسب نہیں دیکھتا, میں خاندان نہیں دیکھتا, میں اللہ کیا فرماتا ہے, میں فیملی نہیں دیکھتا, میں خاندان نہیں دیکھتا کہ یہ سید ہے, یہ ہاشمی ہے, میں گورا کالا نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے, یہ کالا ہے, میں امیر غریب نہیں دیکھتا. کیوں؟ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, امیر کو غریب پر, غریب کو امیر پر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی برتری حاصل نہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتری کا معیار کیا ہے, بڑے پن کا معیار کیا ہے, کیا سٹینڈرڈ مقرر کیا اسلام نے؟ تو ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بلند تر پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تقوی ایک ایسی دولت ہے, تقوی خوف خدا کا نام ہے, تقوی محبت خدا کا نام ہے, تقوی عشق خدا کا نام ہے, تقوی محبت مصطفیٰ کا نام ہے, تقوی عشق مصطفیٰ کا نام ہے, تقوی قرب خدا کا نام ہے, تقوی قرب مصطفیٰ کا نام ہے. سبحان اللہ. جس کو یہ تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اسے اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں. جسے تقوی کی دولت نصیب ہو جائے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہوتا ہے, اور جسے تقوی کی دولت نصیب ہو جائے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی دولت ہے. اور فرمایا یہ دولت جو ہے نا تمہیں روزہ رکھنے سے نصیب ہوگی. سبحان اللہ. یہ جو روزے رکھے ہیں نا ہم نے, اس روزے سے تمہیں نصیب ہوگی. یہ ماہ مقدس کوئی عام مہینہ نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اگر علم ہو جائے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں, برکت کے بارے میں, رحمت کے بارے میں, افادیت کے بارے میں, فرمایا میری امت کا ہر مرد عورت یہ تمنا کرے کاش باقی 11 ماہ بھی کوئی اور مہینہ نہ ہوتا, پورا سال رمضان ہی رمضان چلا رہتا. سبحان اللہ. اس لیے اس ماہ مقدس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. فرمایا جو کوئی ایک مرتبہ ماہ رمضان میں سبحان اللہ کہے, کیا کہنا ہے بھلا؟ سبحان اللہ. میں بھی پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ, آپ بھی پڑھیے. فرمایا جو ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جو ماہ رمضان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دے رب کریم اسے 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو ماہ رمضان میں ایک مرتبہ میری ذات پر درود و سلام بھیجے رب کریم 1,00,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا ماہ رمضان میں جو کوئی 1 روپیہ 1 درم اللہ کے نام پہ خرچ کرے رب کریم اسے 1,00,000 درم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا ماہ رمضان میں جو کوئی 1 نفل ادا کر دے. سبحان اللہ. کیا پڑھا بھلا؟ نفل پڑھا. وہ نفل جو ہم نے جمعے پہ بھی چھوڑ دیا ہوگا. کئی دوستوں نے نیند اڑائی ہوگی, کئی جمعہ پڑھ کے فرض ادا کر کے اپنی روٹین کے مطابق وہاں سے بھاگ آئے ہوں گے. وہ نفل جو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی مغرب میں چھوڑ دیں گے, فرض پڑھے سلام پھیرا جوتی اٹھائی نکل گئے. نماز پڑھو, نماز کے ساتھ سنت پڑھو, سنت کے ساتھ نفل پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں جو کوئی 1 نفل ادا کرے اللہ کریم خوش ہو کر اسے مقبول فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. فرض بھی مقبول بھائی, مقبول فرض کا ثواب. اور فرمایا جو ماہ رمضان میں 1 فرض ادا کرے رب کریم اسے 70 مقبول فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ شومی قسمت کہ اس رمضان میں بھی بندہ نوافل نہ پڑھ سکے, نیکی نہ کما سکے, اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے. اللہ کی رحمتوں کو خوب خوب لوٹیں. یہ ماہ مقدس یہ شروع ہوا ہے, کیسا برکت والا مہینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمد پر کوئی مسرت کا اظہار کر دے, خوش ہو جائے, رمضان کو کہے اہلن سہلن مرحبا. رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے, اللہ کے مہمان کو اہلن کہہ دے, سہلن کہہ دے, مرحبا کہہ دے, مرحبا تین کہہ دے, ویلکم کہہ دے,
جی آیاں کو کہہ دے، خوش آمدید کہہ دے، بخیر راغلے کہہ دے، کچھ تو کہے۔ ماہ رمضان کے لیے مسرت کا جو اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم 1,00,000 اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آمد پر مسرت کا اظہار کیا، گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، تراویحیں پڑھتا ہوگا، رمضان میں ذکر کرتا ہوگا، تسبیحیں پڑھتا ہوگا، خیراتیں کرتا ہوگا، زکاتیں دیتا ہوگا، فطرانے دیتا ہوگا، لوگوں کی افطاریاں کراتا ہوگا، کیا خبر اللہ اسے کیا سے کیا انعام عطا فرماتا ہوگا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سحری کے ہر لقمے کے بدلے میں، ہر لقمے کے بدلے میں، ہر لقمے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے، ہر لقمے کے بدلے۔ اللہ اکبر۔ سحری جو ہم کرتے ہیں یا اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار سحری کرنی بڑی مشکل ہو گئی، میں اٹھ نہیں سکتا، چلو لیٹ نائٹ کھانا کھا لوں، صبح سحری میں نہ اٹھنا پڑے۔ ارے اٹھا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کیا ہے؟ سحری کا کھانا، سحری کا کھانا یہ کیسا کھانا ہے؟ فرمایا یہ نوری کھانا ہے۔ سبحان اللہ، نوری کھانا ہے۔ اپنے بچوں کو جگائیں، انہیں بھی سحری کرائیں، انہیں بھی نوری کھانا ساتھ کھلائیں، اس کھانے میں شفا ہے۔ اگر کوئی شیر خوار بچہ ہے اسے دودھ پلائیں، کیونکہ سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اٹھاتے، جگاتے، فرمایا شیر خوار بچوں کو فرمائیں بچوں کو اٹھاؤ، انہیں دودھ پلاؤ، بچوں کو اٹھاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، کیونکہ یہ نوری کھانا ہے، اس کھانے میں شفا ہے، اس لمحے دودھ پینے میں شفا ہے، اس لمحے پانی پینے میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسا مہینہ ہے جس کے افطار کے لمحے میں، جو افطار کا لمحہ اب آیا ہے، افطار کے لمحے میں ہر روز رب کریم آسمان اول پر تشریف فرما اور دست رحمت دراز کر کے ارشاد فرماتا ہے کوئی بدبخت مجھ سے خوشبختی کی بھیک مانگے، میں اللہ بھیک عطا کر دوں۔ ہے کوئی تنگ دست، تنگ دستی سے نجات مانگے، میں اللہ اس کو تنگ دستی اس کی دور کر دوں۔ ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے، میں اللہ شفا عطا فرما دوں۔ ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے، شفا دے دوں۔ ہے کوئی گناہگار مجھ سے توبہ کرے، میں اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اسے داخلے جنت کر دوں۔ ہے کوئی ماں باپ کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق کی فراوانی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے قرب مانگنے والا، ہے کوئی دعاؤں میں قبولیت کا درجہ مانگنے والا، ہے کوئی مستجاب الدعوات کی بھیک مانگنے والا، ہے کوئی میرے گھر کا طواف کرنے والا، ہے کوئی میرے گھر کی زیارت کی تمنا کرنے والا، ہے کوئی صفا مروہ کی سعی کی تمنا کرنے والا، ہے کوئی حج بیت اللہ کی تمنا کرنے والا، ہے کوئی میرے حبیب کا گھر دیکھنے کی تمنا کرنے والا، ہے کوئی میرا دیدار کی تمنا کرنے والا، ہے کوئی میرے حبیب کے دیدار کی تمنا کرنے والا۔ فرمایا بندہ، آواز آتی ہے، بندہ مانگتا چلا جاتا ہے، اللہ عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ کیسا مقبول لمحہ ہے۔ فرمایا اس لمحے ہر دن، رمضان کے ہر دن افطار کے لمحے میں 10 لاکھ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کتنا؟ 10 لاکھ ایسے گناہگار امتی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو، رب کریم ماہ رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں داخل جنت فرما دیتا ہے۔ اور جب فرمایا جمعرات کا دن جو کل سورج غروب ہوا تھا، جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر ساری رات، جو رات ہم گزار چکے، اپنی اپنی مصروفیت میں گزاری، کسی نے نوافل پڑھ کے، کسی نے تراویح پڑھ کے، کسی نے نمازیں پڑھ کے، کسی نے تلاوت کر کے، کسی نے اپنے 11 مہینے کی جو مصروفیات رہی، انٹرنیٹ کی، فیس بک کی، گپ شپ کی، اس میں گزار دی کہ یہ ویکینڈ ہے اپنی مرضی سے گزارو۔ کسی نے نیند میں گزار دی۔ فرمایا اس شب سے لے کر ساری رات، آج جمعۃ المبارک کا سارا دن اور آج کے غروب آفتاب تک، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا، ہر لمحے یہ گھڑی دیکھیں، ٹک 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 لگی ہوئی ہے، ہر لمحے۔ فرمایا 10 لاکھ ایسے گناہگار امتی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو، رب کریم انہیں داخل جنت فرما دیتا ہے۔ کتنی رحمت برس رہی ہے، کتنا کرم ہو رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ ارے 10 لاکھ ڈیلی بخشے جا رہے ہیں یار،
ہر لمحے 10 لاکھ کی بخشش ہو رہی ہے، اور پھر بھی کوئی بندہ روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، تلاوت کر کے، گریا کر کے، 2 آنسو بہا کے اپنے رب کو نہ منا سکے، اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ وہ کریم تھا، وہ کریم ہے، وہ کریم رہے گا، وہ رحیم تھا، وہ رحیم ہے، وہ رحیم رہے گا، اور اس کا بھیجا ہوا مہمان رمضان وہ بھی کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں آپ جو کھائیں گے آپ سے پوچھ پریت نہیں ہوگی، بعض پرس نہیں ہوگی۔ اس مہینے میں جو پہنیں گے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو جوتا نیا پہنیں گے قیامت کو پوچھا نہیں جائے گا، جو کپڑا نیا پہنیں گے پوچھا نہیں جائے گا، جو کھانا کھائیں گے نہیں پوچھا جائے گا، باقی 11 ماہ کے بارے میں ایک ایک چیز پوچھنی ہے۔ اس مہینے میں کوئی باز پرس نہیں، اور فرمایا ماہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رزق بڑھ جاتا ہے بندہ ہے مومن کا۔ آپ دیکھیں ڈیلی ہم کھانا کھاتے ہیں مگر اتنی چیزیں نہیں ہوتی، افطار کھا، یہ کھا، وہ کھا، کتنی چیزیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ ماہ رمضان میں رزق مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اشارہ کر دیا اگر تو اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے بندے باقی 11 ماہ بھی میرا رزق کشادہ رہے، مجھ پر تنگ دستی مسلط نہ ہو، پھر کیا کر؟ روزے رکھ، روزے نماز کے ساتھ، روزے تراویح کے ساتھ، روزے تقوی کے ساتھ، روزے خشوع کے ساتھ، روزے خضوع کے ساتھ، روزے محبت کے ساتھ روزے رکھ۔ 1 مہینہ روزے رکھنا تیرا کام ہے، باقی 11 ماہ بھی تیری تنگ دستیوں کو دور کر دینا میں رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ روزہ رکھیں تو روزے کا حق ادا کریں۔ آنکھ کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو۔ بھوک پیاس کا روزہ روزہ نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہ گئے، زبان وہی بک بک کرتی رہے، غیبت کرتی رہے، چغلی کرتی رہے، گالیاں دیتی رہے، فوش نکالتی رہے، کان وہی غلاظت سنتے رہے، ہاتھ وہی کام کرتے رہے، آنکھ وہی برائی کرتی رہے، مزہ نہ آیا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ آنکھ گناہ سے بچ جائے، کان گناہوں سے بچ جائیں، ہاتھ گناہوں سے بچ جائیں، پاؤں گناہوں سے بچ جائیں۔ خدا را 1 مہینہ اپنے آپ پر قابو کر کے دیکھیں، اپنی عادت کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ طبیعت کرتی ہے میں نیٹ چیک کروں، طبیعت کرتی ہے فیس بک دیکھوں، طبیعت کرتی ہے یوٹیوب کھولوں، طبیعت کرتی ہے میں گپ شپ لگاؤں، طبیعت کرتی ہے جو 11 ماہ کرتا رہا وہی کروں۔ خدا کے لیے 1 مہینہ اپنے نفس پہ قابو ڈال کر ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، گناہوں سے بچانا رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، وہ ضرور بچا لے گا۔ 1 مہینے کے لیے اگر ہم نے اسی طرح سے روزے کا حق ادا کر دیا ہمیں تقوی کی دولت مل جائے گی۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں حلال چیز حرام ہو جاتی ہے، کھانا حلال ہے ہم نہیں کھاتے، سامنے پڑا ہے نہیں کھاتے، بھوک ہے نہیں کھاتے، پیاس ہے نہیں پیتے، حلال چیز ہمارے لیے حرام ہے جب تک کہ ہم حالت روزہ کے اندر ہیں۔ جب حلال چیز حرام ہے تو حرام حلال کیسے ہو گئی؟ اس لیے کوشش کریں، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ باقی جتنے دن ہیں ہمیں ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، کہیے آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں آج بیٹھ کر تحیہ کریں، ہم انشاءاللہ باقی پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، 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 روزے نمازوں کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوست آمنے سامنے ہو جائیں تاکہ یہ دسترخوان بچائیں گے اور اس گھڑی جو مانگ